both sides have said that these attacks on their soil killed children. دونوں فریقوں نے کہا ہے کہ ان کی سرزمین پر ہونے والے ان حملوں میں بچے مارے گئے ہیں، لیکن جن حکومتوں نے ان حملوں کا ارتکاب کیا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان حملوں میں دونوں اطراف چھوٹے بچے مارے گئے۔ یہ ایسی بات نہیں جس سے پیچھے ہٹنا آسان ہے۔ میرے خیال میں صورتحال نارمل ہونے میں وقت لگے گا۔ آنے والے چند دن اہم ہوں گے، بالخصوص ایران کس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اگر ایران پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوا، اپنے پاکستانی ہم منصبوں کے ساتھ کچھ بات چیت کرے تو ایک اچھی علامت ہوگی۔ Let's first talk about why did Iran attack؟ لیکن ایران نے حملہ کیوں کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ غیر معمولی پیمانے پر کیا گیا تھا، اور اس وقت کیوں؟ Iran is becoming increasingly embroiled in what is ایران کے ہواری اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جیسے حوثی باغی کر رہی ہیں۔ ایران کے حمایت یافتہ گروہوں کی کارروائیوں سے اس کے سیکیورٹی خطرات میں اضافہ ہوا ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تہران خود کو تیزی سے غیر محفوظ ہوتا محسوس کر رہا ہے، اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اسے ہر ممکن طور پر ایران مخالف گروہوں کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک ایران مخالف تنظیم جیش العدل کی شکل میں سرحد پار پاکستان میں موجود ہے۔ anti-Iran outfits. And of course, one of those anti-Iran outfits happens to اس گروہ کی پہلے بھی کئی بار ایران پر حملوں کی تاریخ موجود ہے، جس میں دسمبر کا ایک بڑا حملہ بھی شامل ہے۔ ایران ماضی میں پاکستان کو دھمکی دے چکا ہے کہ اگر اس نے اس معاملے سے نہیں نمٹا تو وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ Right, you mentioned mediation. Now China. چین ثالثی کی پیشکش کر چکا ہے۔ امریکہ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ What about US؟ I don't see why the US would offer mediation. مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ثالثی کی پیشکش کرے گا۔ اس کے ایران کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں۔ ایران بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ مداخلت کرنے کی کوشش کرے، نہ ہی امریکہ ایسا چاہے گا۔ شاید یہ ان چند مواقع میں سے ایک ہے جب امریکہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ اس کا مد مقابل چین ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ مہینوں میں چین نے مشرق وسطیٰ میں اعلیٰ سطح کی ثالثی کی، جیسے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک سمجھوتے کے لیے ثالثی۔ چین کے پاکستان اور ایران دونوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور چند سال قبل 25 سالہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کے بعد چین کے ایران کے ساتھ تعلقات میں واقعی بہتری آئی ہے۔ چین ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے۔ ہم نے پہلے ہی چینی حکام کو تحمل سے کام لینے اور تناؤ کم کرنے کی ضرورت کے بارے میں بیانات دیتے سنا ہے، لہٰذا مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر اس وقت بھی بیجنگ خاموشی سے فریقین پر کشیدگی کم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ Pakistan at this point, if you look at the situation, پاکستان کے لیے اس وقت صورتحال کچھ یوں ہے کہ خطے میں اس کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں، بھارت کے ساتھ نہیں، اور اب ایران کے ساتھ بھی نہیں۔ واحد پڑوسی ملک جس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں وہ چین ہے۔ تو جیو پولیٹیکل لحاظ سے آپ پاکستان کو اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ I think from a geopolitical perspective, this is a worst case scenario for Pakistan. پاکستان اس لحاظ سے اس خطرے کے قریب جا رہا ہے۔ اس کے تین پڑوسی، تین سرحدی ممالک سے اچھے تعلقات نہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈیورنڈ لائن پر جو ہو رہا ہے اور ایران کے ساتھ سرحد پر جو ہو رہا ہے، اسے دیکھتے ہوئے پاکستان کا بھارت سے تعلق اور اس کا بھارت کے ساتھ بارڈر اس وقت شاید اس کی سب سے مستحکم سرحد ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں، خاص طور سے ایسے میں جب اسے اپنے معاشی دباؤ، اپنے سیاسی عدم استحکام اور افغانستان سے ابھرنے والے دہشت گردی کے خطرے کے باعث ایک مشکل صورتحال درپیش ہے۔ کیا ایران اتنے بہت سے محاذوں پر لڑنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ No, I would argue that Iran is making a huge mistake. ایران ایک بڑی غلطی کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے۔ یقیناً یہ ایران کی اپنی غلطی ہے کہ اس کے بہت سے خطرناک ہواری ہیں جو خطے کو غیر مستحکم کر رہی ہیں، چاہے آپ حماس، حزب اللہ، حوثیوں یا دیگر کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ حقیقتاً وہ اس وقت جارحانہ حربے استعمال کر کے اپنے لیے ہی سیکیورٹی خطرات بڑھا رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ صورتحال اس قدر غیر مستحکم ہے، اور پاکستان پر حملہ کرنا جو کہ ایران کا دشمن نہیں تھا، قریبی دوست نہ صحیح لیکن دوست ضرور تھا، اس وقت ایران نے پاکستانیوں کو واقعی خود سے دور کر دیا ہے۔ اگر یہ بحران جلد ختم ہو بھی جائے تو مستقبل قریب میں ان کے درمیان کشیدگی برقرار رہے گی۔